اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب جب بیعت عقبہ ہو گئی تھی اور مسلمانوں کا ایک ٹھکانہ جیسا بن گیا تھا کہ ایک ملک بن گیا، ایک شہر بن گیا جہاں پہ مسلمان آزادی سے اسلام پہ چل سکتے، اسلام قبول کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا، یہاں تک کہ حبشہ اور ادھر ادھر بھی جو مسلمان تھے وہ مدینے میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان لوگوں کو جیسے پتہ چلنا شروع ہوا مکے والوں کو کہ اب یہ لوگ ہجرت کر کے جمع ہو رہے ہیں، ان کو سینسیٹیوٹی بہت زیادہ پتہ تھی کہ اب ایک جگہ جمع ہوں گے تو کتنا وہ ہوگا کر کے مشکلیں بڑھ جائیں گی، ان لوگوں کے اوپر بھی آفت آ سکتی، تو ان لوگوں نے اب ان کو روکنا شروع کر دیا۔ اب ہجرت اتنی آسان چیز تھی نہیں، جیسے ہم عام سے بول دیتے نا ہجرت کی، یعنی کہ اپنا مال دولت گھر بار ہر چیز چھوڑ کر ایک اونٹ پر انسان کیا کیا رکھ سکتا، ایک اونٹ پہ جتنا سامان آتا اتنا لاد کے اتنا سفر کرنا، اس میں بھی اگر پکڑے گئے تو قتل کر دیے جاتے تھے، یعنی ان کو کتنا بڑا رسک لے کے نکلنا پڑتا تھا کہ ادھر ان کو پیچھے اپنا پورا سامان پوری زندگی کا اپنا سرمایہ سب کچھ چھوڑنا بھی ہے، اور راستے میں بچتے بچاتے بھی نکلنا ہے کہ اگر بیچ میں پکڑے گئے تو ان کو ڈائریکٹ قتل کر دیا جاتا تھا، اور ان کو روکنے کے حد درجے طریقے اپنائے جاتے تھے، قید کر دیے جاتے تھے۔ اس میں 3-4 واقعات ایسے ہیں جو بہت زیادہ مطلب ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر کا ہے کہ دونوں نے بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی، تو جیسے ہی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو اب ابو سلمہ ام سلمہ یہ میاں بیوی تھے، تو ابو سلمہ نکل گئے ہجرت کے لیے، تو ام سلمہ کے گھر والوں نے بولے کہ ہم نے اپنے بیٹے تم کو اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس کو ادھر ادھر گھماؤ اور اس کی جان خطرے میں ڈالو، تو اپنے پاس روک لیے بیٹے کو، یعنی میکے والوں نے ام سلمہ کو اپنے پاس روک لیا، اب ان کے پاس ان کا بیٹا تھا، دونوں سے ایک بیٹا تھا، تو بیٹے کو ددیال والوں نے رکھ لیے کہ یہ بیٹا تو ہمارا ہے، اس بیٹے پہ ہمارا حق ہے، تو ام سلمہ سے شوہر بھی چھوٹ گئے اور بیٹے بھی چھوٹ گئے، تو وہ روز جاتی تھی اور جہاں شہر ختم ہوتا وہاں بیٹھ کے صبح سے شام تک روتے بیٹھتی تھی، اور اسی رونے رونے میں 1 سال رو کر گزاری انہوں نے، روز اتنا روتی تھی کہ شوہر بھی چلے گئے مدینہ ہجرت کر لیا اور بیٹے کو ددیال والوں نے رکھ لیے، تو پورا سال روتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ اب اتنا وہ مت کرو اس کے اوپر کہ اس کو جانے تو چھوڑ دو، تو پھر انہوں نے اجازت لی کہ مجھے میرا بیٹا میرے حوالے کر دو اور میں جاتی ہوں، تو ددیال والوں سے بھی ریکویسٹ کیے تو ددیال والوں نے بیٹا چھوڑ دیا، سمجھ لو اب دونوں ماں بیٹے اکیلے نکلنے لگے، اور 500 کلومیٹر کا سفر اس وقت دیکھا جائے تو کتنی بڑی بات ہے، اس وقت نکلنے لگے تو ان کو راستے میں عثمان بن ابی طلحہ ملے، تو ان کو رحم آ گیا ان پر، اور انہوں نے ان کو پھر خیریت سے مدینہ تک چھوڑ کر آئے، جہاں تک ان کو آبادی نظر آئی وہاں تک ان کو چھوڑ کر آئے، ان کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو روم سے آئے تھے، تو جب وہ نکلنے لگے مدینے کے لیے نکلنے لگے تو مکے کے قریش ان کو تانا دینے لگے کہ تم جب ہمارے یہاں آئے تھے تو تم غریب فقیر تھے، اب تم نے ہم سے کما لیا اور اپنا بہت اچھا ساز و سامان تیار کر لیا، اپنی دولتیں کما لی، اور اب تم ہم چھوڑ کر یہاں سے نکلنے لگے، تو کہا کہ تم اس کا مجھے تانا دیتے ہو، اگر میں تم اپنی پوری دولت تم لوگوں کو بانٹ دوں تو تم مجھے میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں چھوڑ دیں گے، اور وہ کافی امیر ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنی پوری دولت دے دی، اور خالی ہاتھ نکل گئے مدینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حشام بن عاص بن وائل اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں نکلنے لگے، تو جب یہ تینوں نکلنے لگے تو حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ نکلنے والے ہیں، تو ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیے۔ اب ان دونوں نے طے کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کرے کہ اپن فلاں فلاں جگہ جمع ہوں گے اور نکل جائیں گے، تو اب ایک جگہ جمع ہو کے نکلنے لگے، تو ابو جہل اور ابو حارث، یہ ان کی ماں ایک تھی، باپ بھلے ہی الگ ہوں گا، ابو جہل یعنی جو بھی سوتیلے باپ کا، یہ ایک ہی ماں تھی، عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث اور ابو جہل کی، تو جیسے یہ نکلنے لگے تو یہ دونوں پہنچے، ابو جہل اور ابو حارث پہنچے عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا کہ دیکھو تم اپنی ماں کو چھوڑ کے مت جاؤ، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک یہ عیاش واپس نہیں آئیں گا تو میں جب تک کنگھی نہیں کروں گی اور دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، تو وہ بڑے ان کا دل پسیج گیا اور وہ ہونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں، تمہاری ماں کے سر میں جوئیں ہوں گی تو خود ہی کنگھی کر لیں گی، اور جب مکے کی چلچلاتی دھوپ پڑیں گی تو خود ہی چھاؤں میں آ جائیں گی، تم ان کے فتنے میں مت آؤ۔ پھر بھی ان کا دل نہیں مانا، تو کہا ٹھیک ہے میں دیکھ کر تو بھی آ جاؤں،
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لو میری تیز رفتار اونٹنی لو اور اس کی پیٹھ پہ سے اترنا نہیں، تم صرف اپنی ماں کو دلاسا دے کر ویسے فوراً بھاگانا، اور راستے میں تم کو کچھ بھی ڈاؤٹ لگے تو ویسے نکل کے فوراً نکل کر آ جانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس طریقے سے وہ نکلنے لگے تو ابو جہل راستے میں کہنے لگا کہ دیکھو میری اونٹنی مجھے بہت ستا رہی ہے، میں تمہاری اونٹنی پر آ جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ انہوں نے جیسے اپنی اونٹنی بٹھائی اور ان دونوں نے بھی اپنی اونٹنی بٹھائی اور بس ان کو پکڑ لیا، رسیوں سے باندھ دیا، رسیوں سے باندھ کر اسی حالت میں مکے تک لائے اور مکے میں بازار میں بٹھا کے بولے کہ دیکھو ہم نے ہمارے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اے مکے کے لوگوں تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، ان کو جانے مت دو، ان کو قید کر کے رکھو، اور ان کو قید کر لیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ گئے، اور پھر بعد میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے لیے ان دونوں کو کون چھڑا کے لائے گا، تو بعد میں ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو چھڑا کر لے کر آئے تھے، یہ حشام اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا تھا کہ میرے لیے تم رکو، جب مجھے حکم آئے گا تب میں ہجرت کروں گا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنیوں کو خوب اچھا کھلا پلا کے تیار کر رہے تھے، اور کہتے کہ چلنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، جب اللہ کا حکم آئے گا ہجرت کا تب ہم ہجرت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار انتظار کرنے لگے کہ کب ہجرت کا حکم آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم آیا۔